ساتھ جو دو بندے ہیں ان کو امام کی تکبیر کی اور امام کی قرات کی آواز آنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے امام کا بلند آواز سے سمی اللہ لمن حمدہ کہنا۔ یہ قیام کی حالت میں دونوں قدموں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ، کم از کم 4 انگلیاں، اور زیادہ سے زیادہ جو سنت کے مطابق ہے وہ 1 گٹ۔ لیکن بعض لوگ زیادہ فربہ ہوتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں، جن کا جسم بھاری ہوتا ہے، ان کے لیے پھر ہے کہ ان کی اپنی یعنی کہ جتنی ان کو سہولت ہے، جتنا وہ یعنی کہ آسانی سے کھڑے ہو سکتے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ لیکن جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے پاؤں ایسے نہیں ہونے چاہیے۔ صاحب عموماً اس بات کے اوپر یعنی کہ ناراض ہوتے رہتے ہیں کہ ہمارے نمازی سیدھے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، ہمارے پاؤں ایسے ہوتے ہیں۔ یہ غلط طریقے ہیں۔ جب آپ نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں، خواہ وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، خیال رکھیں بالکل ایسے آپ کے دونوں پاؤں کا بالکل انگلیوں کا قبلہ رو ہونا، جیسے ہاتھ کی تھیلیوں کا قبلہ رو ہونا ضروری ہے، اس طرح آپ کے پاؤں کی انگلیوں کا بھی ایسے قبلہ رو ہونا ضروری ہے۔ اور ان دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ، 4 انگلیاں کم از کم، یعنی کہ 4 انگلیوں سے کم نہ ہو، وہ بھی خلاف سنت ہے۔ دونوں پاؤں کو ملانا یہ خلاف سنت ہے۔ 4 انگلیاں بیچ میں فاصلہ چھوڑ کر دوسرا پاؤں رکھیں، یا کم از کم ایک جو گٹ ہے، اس ایک گٹ کا درمیان میں فاصلہ رکھنا یہ سنت کے مطابق ہے۔ وہ صورت جو سورۃ فاتحہ کے ساتھ ملائی جائے وہ فجر اور ظہر میں طوال مفصل سے ہو، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل سے ہو، اور مغرب میں قصار مفصل۔ یہ صورتوں کی کچھ ٹرمیں ہیں جو زیادہ لمبی ہیں، ان کا نام ہے جب وہ طوال مفصل، یعنی کہ وہ مفصل کہتے ہیں جو ساتھ پے در پے آئیں، مل کر آئیں۔ طوال کہتے ہیں لمبے ہونے کو، وہ صورتیں جو لمبی لمبی ہیں۔ فجر کی نماز میں امام کو یعنی کہ اجازت ہے، اگر مقتدی اجازت دیں تو امام 1 رکعت میں 100 آیتیں پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ اس صورت میں جب مقتدی اجازت دیں تو۔ اگر آپ کی یعنی کہ امام صاحب کے پیچھے کوئی ایسا بندہ ہے جو بیمار ہے، جیسے ہمارے ولایت صاحب بیمار ہیں، ان سے زیادہ کھڑا نہیں ہونا ہوتا، اگر کوئی بندہ بیمار ہے تو پھر امام کو حکم ہے کہ وہ بہت چھوٹی قرات کرے، بہت چھوٹی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کسی ڈیرے پر امام بنا کر بھیجا۔ لوگ آئے کہ یا رسول اللہ ہم تھوڑا دور رہتے ہیں، ہر نماز پر مسجد نبوی نہیں پہنچ سکتے، آپ مہربانی فرما کر ایک بندے کو ڈیوٹی لگا دیں، وہ ہم کو نماز پڑھایا کرے۔ سرکار نے ایک صحابی کو کہا کہ تم نے آئندہ نماز پڑھانی ہے، سرکار نے ڈیٹیل کہا دیا۔ اب وہ صحابی ہر روز جا کر ان لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ اب فجر کی نماز میں اس صحابی کا کیا معمول تھا، وہ قرآن پاک کو بہت یعنی کہ مزے سے پڑھا کرتے تھے، بہت سرور حاصل کرتے تھے، مزہ حاصل کرتے تھے۔ اب وہ کیا کرتے تھے، وہ پہلی رکعت میں سورہ البقرہ شروع کر دیتے، پہلی رکعت میں سورہ البقرہ پڑھتے تھے۔ اب اس کے 40 رکوع ہیں، پہلا سپارہ پورا، دوسرا سپارہ پورا، اور تیسرے سپارے کے 8 رکوع، 40 رکوع ہیں پہلے یعنی کہ سورہ بقرہ کے۔ وہ امام صاحب پہلی رکعت میں یعنی کہ 40 رکوع پڑھتے، اور دوسری رکعت میں کبھی سورہ یاسین پڑھ لیتے یا کبھی سورہ الحجرات کی تلاوت کر دیتے۔ اب نماز پڑھتے پڑھتے سورہ بالکل شروع ہو جاتا تھا، لوگ تنگ آ گئے کہ کیسا امام ملا ہے، یہ تو بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ اب وہ لوگ آئے دوبارہ، جیسے یعنی کہ اگر امام صاحب ادھر کو غلطی کریں تو آپ جائیں گے قریشی صاحب کے پاس، قریشی صاحب کیسا امام دیا آپ نے، وہ تو ہم کو تنگ کرتا ہے۔ وہ لوگ آئے سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ جو آپ نے امام ہم کو دیا وہ تو بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں اور ہم لوگ تھک جاتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں ہم، چونکہ اس وقت نماز میں خواتین بھی آتی تھی تو چھوٹے چھوٹے بچے گھر ہوتے تھے اور وہ روتے رہتے تھے، تو امام صاحب تو بہت لمبی قرات کرتے ہیں۔ اب سنیں سرکار نے کیا کہا، جب وہ امام صاحب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا کہ ایسے امام پر اللہ کی لعنت ہو جس امام سے اس کے مقتدی ناراض ہوتے ہیں۔ یہ آواز، یہ سبحان اللہ کہنے والی بات نہیں ہے، یہ سبحان اللہ، ہر بات سبحان اللہ نہیں کہا جاتا۔ آپ ہی کہہ رہے تھے اس دن بھی، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ شعر آمین والا ہے، تو یہ جب بات بھی سبحان اللہ والی نہیں تھی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اس امام پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جس امام پر اس کے مقتدی ناراض ہوتے ہیں۔ فرمایا نماز کو آہستہ اور یعنی کہ چھوٹی قرات میں پڑھا کرو، کیونکہ تمہاری نماز میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں اور خواتین بھی ہوتی ہیں، لہٰذا اتنی قرات کرو کہ جتنے ہر بندہ برداشت کر سکے۔ اگر آپ قرات کی لطف اندوزی میں اتنی لمبی قرات کر دیں کہ بابا جی کھڑے کھڑے گر جائیں تو اس کا وبال آپ کے اوپر آئے گا اور گناہ آپ کو ہوگا۔ لہٰذا
جب امام لمبی قرات کرنا چاہے تو اس کو پہلے مقتدیوں سے اجازت مانگنی چاہیے کہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں تھوڑی قرات بڑی کروں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ تو امام کو اجازت، اگر مقتدی اجازت دیں تو امام 100 آیتیں پڑھ سکتا ہے. یہ ہماری فقہ اجازت دیتی ہے، شریعت اجازت دیتی ہے. لیکن یعنی کہ کچھ صورتیں جو صورت طوال مفصل ہیں ان میں کیا ہیں، وہ سورہ الحجرات سے لے کر والسماء ذات البروج تک جو صورتیں درمیان میں ساری آتی ہیں ان کو طوال مفصل کہتے ہیں. اور آگے اوساط مفصل وہ ہے والسماء ذات البروج سے لے کر لم یکن الذین کفروا تک جو صورتیں درمیان میں ساری آتی ہیں وہ جی ہیں. اور آخری ہے قصار مفصل، وہ یہاں سے لم یکن اللہ سے لے کر والناس تک جو تمام صورتیں ہیں وہ قصار مفصل ہیں. یہ عشاء کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آگے اور بھی یعنی بے شمار نماز کی سنتے ہیں، اور آج تو ساری نہیں پڑھی جا سکیں گی کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے اور آپ لوگ بھی یقیناً اب تھک چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ ہمارا روزانہ کا چل رہا ہے. اللہ کے فضل سے ہم یہ سب تمام چیزیں جو نماز کے حوالے سے ہیں، نماز کی سنتے ہیں، وہ ساری انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس درس حدیث کے سلسلے میں پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا کوشش انشاءاللہ. آپ آج لوگ اتنے زیادہ آئے ہیں، دیکھیں اللہ کا گھر کتنا آباد ہے، رونق ہے، بہار ہے. جیسے آج آپ محفل کے لیے آئے ہیں، آپ کوشش کیا کریں نماز کے اوپر بھی حاضر ہونے کی کوشش کیا کریں. ہم فجر کی نماز کے اوپر جب وہ درس قرآن کرتے ہیں، اور درس قرآن میں الحمدللہ سورہ یونس 11واں پارہ اس کی تقریباً 34-35 آیت تک ہم پہنچ چکے ہیں. اور عشاء کی نماز پر ہم جب وہ درس حدیث کا اہتمام کرتے ہیں تو اس وقت ہم جب وہ نماز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. تو یہ علم حاصل کرنا یہ بندے مومن کے لیے بہت فائدہ مند ہے، دونوں جانوں کی عزتیں ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پر تھوڑے سے بندے ہیں، یہ ہم اتنا ان کے اہتمام کیوں کرتے ہیں، مووی وغیرہ بنواتے ہیں. آپ چند لوگ ہی یہ درس نہیں سنا کرتے، درس قرآن ہو یا درس حدیث، آپ کی نتھیاں کی آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچتی ہے. دنیا کے کونے کونے تک ہم کو یعنی کہ نیٹ پر، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، حتیٰ کہ یوٹیوب پر بھی لوگ ہم سے یعنی کہ بات کرتے ہیں. بمبر آزاد کشمیر، حتیٰ کہ کچھ دن پہلے ایک افریقہ کا بندہ تھا، اس نے میرے ساتھ بات کی. وہ کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوتا ہوں، آپ جیسے امام ہونے چاہیے جو آپ نے بچوں کو اس راستے پر لگا دیا. میں پیچھے 2-3 ماہ پہلے کھیوڑا ایک ولیمے پہ گیا، تو جس میں ڈیسک پہ میں بیٹھا تھا تو 5-6 بندے، میں ان کو نہیں جانتا تھا، وہ میری طرف آئے تو وہ ایسے یعنی کہ پرجوش طریقے سے مجھ کو ملے کہ جیسے اپنے کوئی کسی پیارے کو ملا جاتا ہے. اب میں پریشان تھا کہ یہ لوگ صدیقی صاحب کر رہے ہیں، لیکن میں نہیں جانتا یہ کون ہے. اب میں پریشان تھا کہ اب تعارف میں کیسے پوچھوں. اب یہ لوگ تو مجھ کو جانتے ہیں، میرا نام پکار رہے ہیں، یقینی بات ہے، لیکن میں نہیں جانتا یہ کون ہے. تو ساتھ میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے فیس بک پہ فرینڈ ہیں اور ہم آپ کی روزانہ کی جو یعنی کہ نوٹیفیکیشن آتی ہیں، آپ کی تقریریں آتی ہیں، درس آتے ہیں، ہم وہ بڑے رغبت سے سنتے ہیں. اور آپ نے جو بچوں کا بزم ادب کا سلسلہ شروع کیا ہے، ہم نے وہ سنا ہے. ہم نے کہا ہے کہ اس دور میں ایسا امام نہیں ملا کرتا، اور ہم نے اپنے امام کو جا کر وہ دکھائی اور کہا ہے کہ یہ بھی تو امام ہے اور بچوں کو کتنی اچھی تربیت کر رہا ہے. آپ بھی مہربانی کر کے ہمارے بچوں کو یہ سکھائیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ پہلے یہ نتھیاں تھا، سمجھیں کہ دنیا کے رقش پہ نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن الحمدللہ یہ میرا کمال نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے. اللہ کے رسول کی نگاہ کرم ہے، نگاہ عنایت ہے کہ آپ لوگوں کی اس گاؤں کی آواز دنیا کے کونے کونے تک جاتی ہے، پہنچتی ہے، لوگ سنتے ہیں اور لوگ بڑی اس کے اوپر اپریشیٹ کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، داد دیتے ہیں. تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں. اگر لوگ اس گاؤں کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ نتھیاں، ایک بندہ بمبر آزاد کشمیر سے وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ نتھیاں کس صوبے میں ہے، یہ نتھیاں کس صوبے میں، آپ کی ویڈیو کے اوپر لکھا ہوتا ہے جامع مسجد مدنی نتھیاں، یہ نتھیاں کس صوبے میں ہے. پھر میں نے اس کو بتایا کہ صوبہ پنجاب ہے، ڈویژن راولپنڈی ہے، ڈسٹرکٹ جہلم ہے، تحصیل پنڈ خان کا چھوٹا سا گاؤں ہے، 40-50 لوگوں ان گھروں کے اوپر مشتمل ہے. الحمدللہ آبادی تھوڑی ہے لیکن دین کی آبادی بہت زیادہ ہے ہماری، الحمدللہ. تو وہ بندے بہت خوش ہوا، وہ کہتا جی میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے جو سلسلہ شروع کیا، اور مسلسل ایک ہوتا ہے نا کہ مہینے کے بعد محفل ہے، 6 ماہ کے بعد محفل ہے، سال کے بعد محفل ہے. ہماری الحمدللہ صبح کو درس قرآن ہوتا ہے وہ بھی اپلوڈ ہوتا ہے نیٹ کے اوپر، اور شام کو جو درس حدیث ہے وہ بھی نیٹ پہ اپلوڈ ہوتا ہے، اور ہر روز لوگ رغبت سے سنتے ہیں اور لوگ ہم کو اس بات پر بہت داد دیتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. تو آپ سارے لوگوں سے یہ گزارش ہے، تاڑی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ٹھیک ہے جی.
آپ نہ بھی آئیں تو ہم نے تو یہ کام کرنا ہے، اللہ نے ہم کو یہ ڈیوٹی دی، ہم نے کرنا ہے، لیکن آپ کے لیے ہم کرتے ہیں، تو آپ مہربانی فرما کر اپنے کاموں کو چھوڑ کر بھی اگر آپ کو آنا پڑے تو ان محافل میں، ان دروس میں، درس قرآن و حدیث میں ضرور شرکت کیا کریں، نماز کی پابندی کریں، تاکہ اس گاؤں کو ہم مثالی گاؤں بنائیں، اس گاؤں کا بچہ، اس گاؤں کا جوان اور اس گاؤں کا بوڑھا وہ دین کی اتنی سوئی بوئی رکھتا ہو کہ کس جگہ پر کہیں بات ہو تو وہ اس کا بندے کا منہ بند کر سکے کہ نہیں یہ بات نہیں، ایسے نہیں، ایسے ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ بچے پڑھیں، جوان پڑھیں، بوڑھے پڑھیں، سارے پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا پکا اور سچا طالب علم بنائے۔